الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، عہدے کے لیے بہت مارا ماری ہے اس زمانے میں، اور آتا ہے چلا جاتا ہے. اور عہدہ پانے کے لیے آدمی کو کیا کیا الٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں، وہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہے. کیوں کرتا ہے آدمی یہ کوشش، عجیب سی بات ہے. جو آدمی سمجھدار ہے وہ بالکل اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا، لیکن ایسے سمجھداروں کی بہت کمی ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، بڑا سا محل بنوا لیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. میری چلنی چاہیے، میرا دبدبا ہونا چاہیے، لوگ میری بات مانیں، لوگ میرا روب مانیں. دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. مرنے سے تو نہیں بچیں گے، چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے صدر بن جائیں، امریکہ کے صدر بن جائیں، مرنا تو پڑے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے. ایسے بڑے بڑے بادشاہ قیصر روم کے اور سکندر کو تو ساری دنیا سب سے بڑے فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور جمشید کو کہتے ہیں بادشاہ. اور زال اور سہراب و رستم یہ پہلوانوں کے نام ہیں جو تاریخی پہلوان ہیں. ہمارے زمانے میں بڑے سے بڑے پہلوان کو اگر تشبیہ دینے کی ضرورت ہو، اس کو کا نام بڑا کرنے کی ضرورت ہو تو کہیں گے رستم زمان، اپنے زمانے کا رستم، کیونکہ رستم نے پہلوانی میں ایسا ہی نام کمایا اور ہوتی تھی طاقت. میں نے شاید ایک دو بار ذکر بھی کیا ہے اسی شعر کو پڑھتے ہوئے کہ ہمارے استاد حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند سنایا کرتے تھے کہ گاما پہلوان کو انہوں نے دیکھا تھا لاہور میں. گاما پہلوان کو رستم زماں ہی کہا جاتا تھا. تو جب وہ پہلوانی چھوڑ چکے تھے، اس زمانے کی بات کی کہ کسی نے سفر کیا ان کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور پہنچا وہاں تو اس نے کہا کہ استاد
کوئی کرتب کوئی فن دکھا دو. تو انہوں نے بادام کی ایک گری 2 انگلیوں میں پکڑی اور یوں دبائی اور تیل نکل آیا. اتنی طاقت تھی جبکہ پہلوانی چھوڑ چکے تھے. لیکن حضرت ہی نے یہ بھی سنایا کہ صرف 60 سال کی عمر تھی اور میں نے، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے لاہور کے اسپتال میں یوں پڑے ہوئے دیکھا کہ ہلنے کی بھی طاقت نہیں. قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آج اس کو ذرا مختصر کر کے پڑھتے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، ملک عدم کا مسافر ہے سانس، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، طاقت، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا. امیدیں، آرزوئیں، تمنائیں، کچھ نہ ہنگامے اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے، سانپ خوبصورت ہوتا ہے نا رنگ کے اعتبار سے، سانپ کا جو اپنا رنگ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں، اور بعض سانپ تو ایسے ہوتے ہیں، ہم نے وہاں افریقہ میں اس میں دیکھا زو میں، تو پتوں کے جیسے رنگ کا سانپ ہوتا ہے اور اس کے جس جگہ وہ سانپ رکھا گیا ہے وہاں اسی رنگ کے پتے پڑے ہوئے ہیں. تو جب تک وہ حرکت نہ کرے تو پتہ ہی نہیں چلتا سانپ کہاں ہے پتے کہاں ہیں. بالکل ویسا ہی رنگ ہوتا ہے سانپ. وہ اس کو ہلاتے ہیں تب وہ پتہ چلتا ہے دیکھنے والے کو، تب ہمیں بھی پتہ چلا کہ یہ سانپ ہے. ہم نے تو پہلے ہی پوچھا تھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں چل رہا ہے. وہ بیچارہ جھکا ہوا تھا تو لوگوں نے سمجھا نہیں چل رہا ہے. جو جھکتا ہے اسے تو لوگ بیکار ہی سمجھ لیتے ہیں، کھڑا رہے تو پھر ٹھیک چل رہا ہے. اب ٹھیک ہے، یہی پیشہ ہے نا. ایک شاعر شعر پڑھنے کے لیے بیٹھے تو وہ آ گیا مائک ٹھیک کرنے والا، تو شاعر صاحب نے کہا کہ ساری عمر ہو گئی صدا لگاتے لگاتے، ہمیں پتہ ہے کہاں سے صحیح آئے گی. تو ہمارا بھی ایسے قصہ ہے کہ ساری عمر ہو گئی صدا لگاتے لگاتے آ گیا ہے. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دار دنیا کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا. علماء کو محظوظ ہونے کا موقع ہے.
پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، جو نجات پا گیا وہی تو کامیاب ہوا، قد افلح من تزکا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، اور باقی تو پریشان ہی ہے وہ۔ یہ دوسری نظم ہے، اس کے بھی واضحات پڑھیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل موت کو کہتے ہیں، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، کروٹ لینا مشکل تکلیف ہوتی ہے، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور ہم سب کی ایک مشترک بیماری یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، یہ فکر ہے بس کہ میں بڑا بن جاؤں۔ اللہ موت سے پہلے کم سے کم یہ ہمارے دلوں سے نکال دے، تبھی ہوگا کام ٹھیک۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، حدیث ہے نا مولانا، جنت میں نہیں داخل ہوگا، یہ مولانا جاوید صاحب حدیث پر بھی ان کی اچھی نظر ہے، یہ جنت میں وہ آدمی داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں کچھ بھی بڑائی ہو، وہ تو کوئی بھی برائی ہو تو جنت میں اجازت نہیں ہے، گندے آدمی وہاں نہیں جائیں گے، پاک آدمی جائیں گے، صاف آدمی جائیں گے، اور گندگی لے کے چلے گئے تو صاف کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اللہ جس پر فضل فرمائے وہ اللہ ہم سب پہ فضل فرما دے، ہمارا ہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ اچھے عمل کے بعد بھی اللہ کے فضل سے ہی کام چلے گا، حضور بتا چکے ہیں، تو یہ مصیبت یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ دل دادے شعر گوئی رہے گا، نہ گرویدہ شہرہ جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، یہ اس 1.5 سال کے عرصے میں تو دوستوں کو بھی دفن کیا ہے، چھوٹوں کو بھی دفن کیا ہے، بڑوں کو تو پہلے ہی سے آتا ہی ہے، عادت کے مطابق ہے، اپنے سے بڑی عمر والوں کو دفن کرنا پڑتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹوں کو دفن کیا ہے، اپنے ہم عمروں کو دفن کیا ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
معمول کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے اس بیان کے بعد ایک اور بیان ہوتا ہے، میں نے کہا بھی تھا لیکن بہت دیر ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد بیان نہیں کریں گے، جو بات ضروری ہے وہ اسی وقت کہہ لیتے ہیں۔ اور ایک طرح سے اس بیان کے بدلے مغرب بعد ہو بھی چکا ہے، دیر نہ ہوتی تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اب موسم بھی تیز ہے اور میں بھی بہت ہو گیا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ اس وقت مختصر انداز میں کئی باتیں جو ضروری ہیں وہ کہہ لی جائیں۔ آیت تو میں نے پڑھی ہے نعمت سے متعلق، الہاکم التکاثر کی آیت ہے، اور اس میں اتنی سی بات بیان کی گئی ہے مگر ساری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن جب ایسا ہوگا، اس دن تم سے نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی ان کا کیا کیا؟ اس پر ذرا سا غور کریں۔ مجھے جو عرض کرنا ہے وہ دو باتیں ایک ساتھ کہنی ہیں، اور بنیادی طور پر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جوڑ کر عرض کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، اگر ان کا خلاصہ دو قسموں میں کر سکیں تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یا تو پسندیدہ حالات دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں، یا اس کے خلاف ناپسندیدہ حالات دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت چونکہ ہر چیز پر بہت مواد ایک مطالعہ رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا میں 4 چیزیں نعمت کی ہیں، اس کے مقابل 4 چیزیں ہیں۔ صحت کے مقابل بیماری ہے، تنگ دستی، ادھر مالداری کے مقابلے میں تنگ دستی ہے، اور اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں اس کو مختصر کر کے کہہ رہا ہوں کہ اچھے حالات اور برے حالات، یوں کہہ لیجیے، یہ لفظ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ حالات اور ناپسندیدہ حالات، یا ہماری خواہش کے مطابق حالات اور ہماری خواہش کے خلاف حالات۔ بہرحال یہ 2 قسم کے حالات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو لوگ اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ صاحب اچھے کپڑے اللہ نے دیے تو پھینک دو، پہنیں گے نہیں، وہ پہن لیں گے، لیکن اگر انہی کو اللہ تعالیٰ خراب کپڑے دیں اور اچھے نہ دیں تو بھی وہ شکر کے ساتھ پہن لیں گے۔ دونوں حال میں اللہ سے راضی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا تجارتی مال آ رہا تھا کہیں سے، تو جس جہاز میں آ رہا تھا اس کے بارے میں خبر آئی کہ وہ جہاز طوفان کا شکار ہو کر ڈوب گیا، مال ضائع ہو گیا۔ حضرت کو جب اطلاع ملی تو حضرت نے ذرا سا رک کر کہا الحمدللہ۔ اگلے دن ایک اور خبر آئی اور اس میں بتایا گیا کہ جہاز کے ڈوبنے کی خبر غلط تھی۔ طوفان تو آیا تھا، خطرہ بھی ہوا تھا، لیکن ڈوبا نہیں تھا جہاز، بچ گیا۔ حضرت نے پھر ذرا سا رک کر فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کل نقصان کی اطلاع ملی تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور آج نقصان نہ ہونے کی اطلاع ملی تو بھی الحمدللہ کہا، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے نہ اس پر الحمدللہ کہا تھا نہ اس پر کہا تھا، ایک اور بات پر کہا تھا۔ جب مجھے نقصان کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا فوراً کہ میرا دل اس بات پر کہیں پریشان تو نہیں ہو رہا، شکایت تو نہیں پیدا ہو رہی۔ میں نے دیکھا نہیں، میرا دل اللہ کی رضا میں راضی ہے، تو اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ اور آج جب نقصان سے بچنے کی اطلاع ملی تو پھر میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ کہیں یہ فخر تو نہیں کر رہا، اطراء تو نہیں رہا ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو میں نے اس پر کہا الحمدللہ۔ تو وہ دونوں حال میں اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو دونوں حالتیں دی ہیں،
آپ کو معلوم ہے سب سے بڑے مقبول بندے اللہ کے، سب سے بڑے بندے، سارے بندوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی اللہ نے یہی معاملہ فرمایا کہ کبھی وہ حال دیا، کبھی یہ حال دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں 2 چاند گزر جاتے تھے چولہا جلے بغیر، ایسا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹتے تھے اور اس چٹائی کے نشان آپ کے بدن پر پڑ جاتے تھے۔ حضور کی شان تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اور حضور بھی چاہتے اللہ سے مانگتے تو جنت کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے، جنت جیسی زندگی دنیا میں دے دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ یہ معاملہ بھی کیا، اور آپ جانتے ہیں یہ بھی ہوا ہے کہ بہت قیمتی چادر حضور کے بدن پر دیکھی گئی، آپ اللہ نے دی تو آپ نے اس کو استعمال فرمایا۔ تو یہی معاملہ حضور کے امتیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں، وہ بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، اور بڑے ہونے کا ان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ان کے ذریعے دنیا کے بڑوں کی اصلاح ہوتی تھی۔ بادشاہ اور وزیر لوگ بھی ان سے بیعت ہوتے تھے اور ان کے مریدین میں شامل تھے، اور خود ان کی اپنی تجارت بھی تھی۔ مالداری کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھوڑوں کے باندھنے کے جو کھوٹے تھے وہ چاندی کے تھے، اتنے مالدار تھے وہ۔ ایسا بھی ہوا ہے، اور مقبول ترین بندوں میں اللہ کے، جن کے ذریعے بہت اصلاح کا کام ہوا۔ مجھے مناسبت سے ایک بات یاد آئی، ہانگ کانگ میں ہمارے حضرت کے ایک متعلق ہیں، خلیفہ ہیں قاری طیب صاحب، انہوں نے مجھے سنایا جب میں ان کے گھر گیا ہانگ کانگ میں، تو انہوں نے بتایا کہ چند سال پہلے حضرت تشریف لائے تھے، حضرت پیر صاحب دامن برکاتہ۔ حضرت کے آنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس وقت تک ان کو خلافت بھی نہیں تھی، حضرت سے مرید ہوئے تھے، اور حضرت سے پہلے وہ خواجہ خان محمد صاحب سے بیعت تھے، تو ابھی حضرت سے بیعت ہی ہوئے تھے، اور حضرت کا پروگرام انہوں نے بنا لیا، اور ارادہ وہی تھا اپنے گھر میں قیام کرانے کا۔ ان کا گھر پتہ نہیں کون سی منزل پر، یاد نہیں رہا مجھے، وہاں لمبی لمبی اونچی اونچی منزلیں ہیں، جگہ کم ہے اس میں، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، 11ویں منزل پر شاید تھا۔ تو انہوں نے سنایا کہ میں نے خواب دیکھا، کسی نے مجھ سے کہا کہ خواجہ عبید اللہ احرار آئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں واقف نہیں تھا خواجہ عبید اللہ احرار کی شخصیت سے، لیکن خواب میں مجھے بلایا گیا کہ نیچے بلا رہے ہیں، تو میں نیچے گیا تو ان کی بلڈنگ کے نیچے پارکنگ کا بہت بڑا علاقہ ہے، میدان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پوری پارکنگ جو ہے کاروں سے بھری ہوئی، اور کاریں بھی شاندار قسم کی، اس زمانے میں جو شاندار کاریں ہوتی ہیں وہ کاریں بھری ہوئی ہیں۔ اور اس میں سے ایک بزرگ نکلے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عبید اللہ احرار ہوں، اور میں یہ اس لیے آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، تو تمہارے یہاں انتظام صحیح ہے یا نہیں۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا، جب تشریف لے گئے تو ان کو سنایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ دونوں طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پہچانتے ہیں ان کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف دیا ہے، نظر اس پر ہوتی ہے کہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ جو پریشانی آئی ہے وہ پریشانی ہمارے لیے ذرا مشکل پیدا کر رہی ہے، نظر اس پر ہوتی ہے کہ جو حال ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہرچہ از دوست رسد نیکوست، دوست کی طرف سے جو بھی پہنچے وہ اچھا ہے۔ بھئی اگر لیلا مجنوں کو یہ پیغام دے کے انگلی کاٹ کے اپنے خون سے خط لکھ کر مجھے بھیجو تو میں راضی ہو جاؤں، تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس زمانے کے مجنوں کر لیتے ہیں، وہ تو اس زمانے کا مجنوں تھا، آپ نے دیکھا ہوگا خون سے خط لکھنے کے واقعات تو اخبارات میں آتے رہتے ہیں۔ تو دوست کی طرف سے جو بھی آئے وہ اچھا لگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو جو ہوگا وہ اچھا لگے گا۔ اصل یہ مزاج چاہیے، اس میں پھر دو
پہلو ہو جائیں گے، ایک نعمت کا پہلو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، حدیث بیان کرنے میں کچھ وہ ہو تو مجھے بتا دیں، کہ بھوک لگی آپ کو اور گھر میں کچھ تھا نہیں، تو آپ ایک صحابی کے یہاں جانے کے ارادے سے نکلے، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ایک اور صحابی، 2-3 حضرات ملے، اور وہ سب بھی اسی پریشانی میں نکلے تھے۔ اور پھر ایک صحابی شاید ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے وہ لوگ، ان کے باغ میں، تو انہوں نے اپنے باغ کے پھل جو کھجور وغیرہ تھی وہ بھی کھلائی، اور ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت کھلایا، پانی پلایا، اچھی ضیافت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا ھو النعیم الذی تسألونہ، یہ ہے وہ نعمت جس کا تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں جس نعمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ وہ نعمت ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں تو وہ تو بنیادی ضرورت تھی، بھئی بھوک کی حالت میں کھانا کھایا تھا، اور کھانے میں کوئی بہت غیر معمولی چیزیں نہیں تھی وہاں کے معمول کے اعتبار سے۔ کھجور ہمارے لیے تو ایک نایاب چیز ہے یا کمیاب چیز ہے، وہاں تو ایسے تھی کھجور جیسے یہاں کے امرود وغیرہ پھل ہوتے ہیں، عام تھی بالکل، تو وہ کھائی تھی۔ بکری کا گوشت کھایا تھا تو ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں عام گوشت کھایا جاتا ہے، تو کھانا کھایا تھا، بنیادی ضرورت کو پورا کیا تھا، لیکن حضور فرما رہے تھے کہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں تیار رہنا چاہیے اس بات کے لیے کہ ہم سے سوال ہو سکتا ہے، لیکن تیاری تو یہی کرنی پڑے گی نا، تو شکر ادا کرنے کا مزاج بنائیں۔ ہم لوگ جس قسم کے حالات کا شکار ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں، ذرا اس مضمون کو سمجھ لیں، پھر بات کو سمیٹ لیں گے۔ جن قسم حالات کا شکار ہوتے ہیں ان میں آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں کمی ہوئی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، سب سے پہلی چیز پیسہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پیسہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دن تک رہتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ جب پیسہ ملا تھا تو کیا اس کی قدر کی تھی، شکر کیا تھا؟ شکر کیا ہے؟ صحیح جگہ خرچ کیا تھا، ناجائز کمایا اور ناجائز خرچ تو نہیں کیا، کہیں ناجائز کمایا ہو ناجائز خرچ کیا ہو، ایسا تو نہیں کیا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جائز بھی ملا تھا تو خرچ ناجائز تو نہیں کیا۔ مجھے ایک عبرت کی بات یاد آئی، جو میں نے جن صاحب کو پیش آیا تھا واقعہ، ان کو دیکھنے والے آدمی نے مجھے بتایا، اچانک بہت دنوں کے بعد یاد آیا۔ ایک صاحب تھے جو بہت مالدار تھے، اور بمبئی جیسی جگہ میں ان کے پاس عمارتیں تھیں اپنی، جہاں ایک فلیٹ ہونا کروڑ پتی ہونے کی علامت ہے، اور ان کے پاس خوب تھا، پیسہ تھا، لیکن پیسے کے سلسلے میں ناقدری کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناجائز جگہ خرچ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ روزانہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جانا ہے، کہیں کسی ہوٹل پہ جانا ہے، کسی تفریح گاہ میں جانا ہے، اور جا کر کھانا وہیں کھانا ہے، اور ایک وقت کے کھانے کا بل 10,000 دینا ہے، 15,000 دینا ہے، 20,000 دینا ہے، جتنے بل میں ایک غریب آدمی کا پورا مہینہ چل جائے اتنا ایک وقت میں خرچ کرنا ہے، یہ سب کرتے ہیں لوگ۔ ان صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کا حال یہ تھا کہ اگر سگریٹ جلانے کے لیے ان کے پاس مثلا انہوں نے دیکھا ماچس، تلاش کی ماچس نہیں ملی اور چولہا جل رہا ہے، تو چولہے سے سگریٹ جلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سگریٹ قریب لے لیں، ایک طریقہ یہ کہ کاغذ جلا کر سگریٹ جلا لیں۔ تو وہ یہ کر لیتے تھے کہ جیب میں سے 100 کا نوٹ نکالا اور وہ جلا کے سگریٹ جلا لی۔